محترم مولانا غضنفر اللہ صاحب تبریک اور تحسین دے مستحق ہے۔ میں انہاں لی برکت دی دعا کردا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں توفیق دیتی کہ انہوں نے دین دا ایک بہت اہم اور مظلوم موضوع جڑا میرے لیے منتخب کیتا، بہت اعلیٰ مضمون، مگر بد نصیبی کہ وہ ظلم ہو رہا۔ مہینے گزر جاندے، خلفائے راشدین کانفرنس ہوندیاں، مقام صحابہ بیان ہوندا، مقام اہل بیت نو نظر انداز کیا جاتا۔ حالانکہ سارے علم والے لوگ جانتے ہیں میں قرآن مجید اہل البیت دا تذکرہ، ایک قاری صاحب منتظر میں آکھیا سی کہ سورہ احزاب دا یہ حصہ تلاوت کرو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، قرآن دا بیان ہے، یہ نہیں بھی کوئی ہمیں کسی فرقے دا یا گروہ دا، قرآن نے اہل البیت دا تذکرہ کیتا۔ اور رسول کریم علیہ السلام تو اہل البیت دی فضیلت بے شمار صحیح حدیثہ، سارے گروہوں جھڑ کے لعنت بھیج کے انہاں دنوں صرف اہل بیت دے فضائل ہی بیان کرتے جان، جڑے صحیح بخاری دے اندر مناقب و قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ دے قریبیاں دے فضائل، یا تسی اپنے دلوں ٹو کے دیکھو کہ کتے کسی دوسرے دی دشمنی تواڈے اندر کوئی ایسی بیماری تو نہیں پیدا ہوگی کہ ناراضگی کسی گروہ نہ کہ تسی رسول اللہ دے خاندان نہیں دشمنی بول لے رہی، ایسی اگر بیماری دے کوئی جراثیم نظر آؤندے ہیں تو توبہ کرو، یہ کوئی گل نہیں، لا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدلوا، کسی فرقے اور گروہ نہ ناراضگی ہو بکواس کردا، تو نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی بے انصاف ہو جائے کہ وہ صحابہ کرام نہیں منتے، دسی اہل بیت نہیں مننا، کوئی کرنا بھی گل اپنا کرنا پھوکو، انہوں نے کرن دو جو کر دے اپنے خدا نو جواب دیں گے، تسی اہل بیت نو بھی ادا ہی منتے جی اصحاب النبی نو منتے۔ تہاڈیاں مجلساں جنہاں دعاں دا تذکرہ کھلے دل نہ ہونا چاہیے، یہ دل تنگ نہیں ہونے چاہیے، مگر ویکھ لو تسی اور سب دے بیان ہوندے جاندے۔ اور غضب دی گل ہے جتے رونا ہوندا مظلوم کہ آ زمانہ محرم دا جڑا ہے حضرت عثمان رضی دی شہادت شروع ہو جاندی ہے، حضرت عمر رضی دی شہادت شروع ہو جاندی، حالانکہ سارے اہل علم جانتے بھی دونوں شہادتاں ذی الحج ہوئیاں، جڑا پچھلا مہینہ گزر گیا 26 ذی الحج نو حضرت عمر رضی شہید ہویا اور حضرت عثمان رضی اس سے بھی پہلا شہید ہوئے، اس مہینے ہی تسی شوق پورا کرو، اینا دنوں بائی پاس کر لی بھی حضرت امام حسین رضی دی گل نہ کرنی پوے، ادھر ادھر گلاں کر کے ٹال دیں۔ یہ بڑا روگ ہے جہاں علاج ہونا چاہیے، یہ دوسرے نہ رو، اپنے آپ کو درست کرو، بے اللہ کو نہیں جانا، قرآن نہیں تسی پڑھ دے، صحیح بخاری مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ باب اصحاب دے فضائل وکھرے، رسول اللہ کے قریبیوں کے فضائل، اور اتنے قریبی کون ہے؟ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں صرف وہ جڑے اولاد عبد المطلب چوں اسلام لے آئے یا انہوں نے حضور نو بیٹھے، یہ قریبی حضور دے دادے دی اولاد جڑے آل علی، آل جعفر، آل عباس، آل حارث اسلام دا زمانہ پایا، وہ مرد عورتاں ہے گے آپ دے دادی دی اولاد ہے، آپ نو دیکھیا اسلام دا ہے، انہاں دا تذکرہ ہے اس دے اندر، اور ایڈا اعلیٰ ہے مضمون۔ قاری صاحب اللہ کی طرف بہت رحمت دے مستحق ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ فرماؤں دے ارقبوا محمدن فی اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگو جے تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مندے جے، اللہ دے رسول اللہ تہاڈا پیار ہے تے رسول اللہ دا خیال رکھو انہاں دے رشتہ داراں دے بارے، جڑے حضور دے لاڈلے آ، حضور دے دل دے ٹکڑے آ، وہ رسول اللہ پر انہاں نال محبت کرو۔ تانوں یہ کی ہو گیا کہ تسی ہور کسی روگی ٹولے نو دیکھ کے خود ہی بیمار ہو گئے کہ سارا کچھ بیان کرنا، کچھ نہ بیان کرنا، کربلا کرنا، یزید کرنا، صرف انہاں ذرا بخاری شریف کھول لین، مسلم شریف کھول لین، ترمذی شریف کھولن کہ فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ دے خاندان دے لوگوں کی جڑی فضیلت ہے کھلے جلنا بیان کر، کہ میں یقین نہ تانوں آنا یہ بیماری دا علاج غلط کر دے، یہ مجلساں سب دے رونق ہو جان اور یہ جلوس ختم ہو جان جے تواڈیاں مجلساں اور مسجداں جنہاں دے نال اہل بیت دا تذکرہ لوگ من جان کہ وہ جھوٹے ہے، وہ گندلا پانی لوگوں نے پلا رہا اپنی مجلساں، صاف ستھرا پینا زمزم جاؤ ساری مجلساں اسی تمہیں صحیح حدیثاں سنائی، مگر جو تسی کنی اس تو کن لپیٹ لیندے جے نہیں بیان کر دے لوگ چاہتے چاہتے آخر یار امام حسین دا کی قصہ سن چلے جاندے ہیں، گمراہی دا شکار ہو جاندے، جے تسی صحیح طریقے نال شان بیان کری جلدی کوئی نویں گل کرن دی لوڑ نہیں، جو رسول کریم علیہ السلام نے فضائل بیان فرمائے وہ بیان کر دی۔ مسلم شریف فضائل اہل بیت دا علیحدہ بیان ہے، بخاری شریف مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف دیکھ لو۔ تو میں تمہارے سامنے ایک بہت بڑے فتنے تو آگاہی تمہیں دینا چاہنا کہ لوگوں نے ٹونگ رچایا جس صحیح گل تو ہٹانا ہوئے نا ایک ایسی گل وہ چپیک جو بے لوگ ہے گل
مثلا جدو اسی توحید بیان کریں گے ایک گروہ نے اپنے کو گل کر لی ہے کہ گستاخی رسول ہے، توبہ توبہ توبہ، دسو کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا سوچ سکتا؟ مگر توحید کا جب بیان ہوئے کہ غیب صرف اللہ کو انہوں نہ دے دیں گے، یہ تو لوگ گستاخ رسول سارے سارے کیتے قطرے سے پانی پھر قرآن ہوں ایویں میں زہریلا فکرہ کہ گستاخ رسول ہے۔ اسی طریقے جب اسی لوگوں کو سنت کی دعوت دینے ایک گروہ کہتا ہے لوگ ائمہ دے گستاخ، ایڈے نیک لوگ امت دے گزرے گستاخ، یعنی فکرے کڑے ہے کہ لوگوں کو بدزن کرنی۔ اور اسے تو اہل بیت دے فضائل بیان ہون گے، لوگوں کو کہتے ہیں صحابہ دی گستاخی، کدی صحابہ دی گستاخی، صحابہ بھی سر دے تاج ہے، رسول اللہ دا خاندان بھی تاج ہے، صرف یہ نفرت دلاؤں۔ اور اے زمانے جنہ بیڑا غرق دینی مدارس دا ہویا، دجال پیدا ہوا، میں اس مجلس بہ کے آنا محمود احمد عباسی پیدا ہوا جنہوں انہاں لوگوں نے آکھا امام المؤرخین ہے، اور وہ چیلا اٹھ کر آیا جڑا دیوبندی پھر اہل حدیث بن کے، اہل حدیث ہی کوئی نہیں، حکیم فیض عالم صدیقی جی تلاشی لو ہر مولوی دے کول دی کتاب چھپی۔ شرم کرنی چاہیے لوگوں کو، جنہیں صحیح بخاری میں آخیا کھٹاں دی پڑھی، جنہیں مسلم شریف میں آخیا بکواسا مجموعہ، تسی اس کتاب میں پڑھ دے، صرف اس تو یزید دی تعریف کی، یزید دا نام لے کے پورا زہر اتارتا دلان کہ کیڑی ہے بخاری دے اندر لکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عمر 6 سال سے، کیڑی بخاری جڑی آندی حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی تے بتان لگا، یعنی طے شدہ گلاں امت دیاں تفسیراں پڑھیاں کہ اما تے کہن دا بکواس ہے ساری، یہ بخاری اور مسلم بکواس ہے مجموع ہے، انہوں ہضم کری نال صرف یزید بچڑا بن گیا کہ یزید نے چنگا کہی جاندہ اور یہ پردے چہلے بیت تو ہٹا کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو ہٹائی جائے۔ میں تازہ نہ کہ حدیث تو ہٹاؤن لی لوگوں نے کئی حربے اختیار کی جنہ چیکے بھی ہے کہ صحابہ دے ناموسا نہ لو کہ یار حدیثاں نو منیا تے صحابہ کرام سے بڑا تاں نہ۔ غلام محمد پرویز نے ایک پورا مضمون لکھا حدیث السقیفہ کہ یہ بخاری شریف دے لکھا رسول اللہ دی وفات تو بعد صحابہ سقیفہ لڑے سی، اور اس ذریعے نے کوشش کی تھی بے حدیث تو بدزن کرتا جائے۔ باقی لوگ متصر ہو جاندے کہ صحیح بخاری چاہے لکھا، کسے خدا دے بندے نہ کیتا بھئی اگر لکھیا ہے تو انہوں جے وہ صحیح ہے تو اسی کیوں رد کری؟ انسان ہے، اگر وہ ناراض ہو گئے کوئی بگر اس پاروں اگر تسی صرف یہ کہ فلان نو بچاؤنا ہے پاہمیں قرآن دا انکار ہو جائے حدیثاں تے تباہی ہے، کوئی شے نہیں۔ اللہ دے رسول نے جو کہ فرمایا انہوں سارے نو منو۔ اس لیے بخاری شریف کھولو، مسلم کھولو، حدیث کی کتاباں کھولو۔ اور اہل البیت دے بارے علم والے لوگ بھی بیٹھے ہیں، انہوں دے کم دیاں گلاں مینوں یہ کوئی نہیں ہوندا مجمع کے نہ دو بندے بھی ہونا میں اپنی گل اونے زور نہ کہنی ہوندی جنہ مجمع چ، مینوں مجمع بازی نہ کوئی نہیں، بات میری پہنچنی چاہیے انشاءاللہ مشرق مغرب پہنچ رہی ہے، ایک کسی دے راضی ناراض ہونے کی گل نہیں، اور بات کسی گل تے کوئی شک کوئی شبہ دونوں حق حاصل ہے، خدا حوالہ منگو ثبوت لو۔ تو اہل البیت دے بارے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو لفظ ہے قرآن حدیث سے ہوندے، آل آندا اہل بیت آندا، آل عربی زبان الف با لام چن کے آل یولج، کوئی بندہ بھی جدہ کسے قسم دا کسے دا تعلق ہے او دا دوست ہے، او دا پیروکار ہے، او دا رشتہ دار ہے، یہ سارے لوگ عربی زبان چال اخوان کسے دے مگر لگے ہیں لوگ آل فرعون ہے، او دے پیرو بھی جڑے آل فرعون قرآن انہوں دا، جڑے کسی دے ساتھی ہے جنہیں رسول اللہ دے صحاب ہے وہ بھی آل محمد چاہوں دے، جڑے آپ دے رشتہ دار ہے وہ بھی آل محمد آؤں دے۔ اے جگہ جگہ جدو دیکھی جا ایتھے کیڑے معنی چاہیا علیحدہ علیحدہ پتہ لگنا ایتھے تو مراد کی ہے۔ جدو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الصدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ زکوٰۃ حلال نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اور آپ دی آل نہیں، ایتھے کوئی باقی لوگ مراد نہیں، ایتھے امت بھی نکل گئی، ایتھے ہور لوگ بھی نکل گئے، سارے امت بن گئی، ایتھے مراد صرف ہاشمی ہے، رسول اللہ دے جڑے قریبی ہے انہاں تے زکوٰۃ حرام ہے، باقی سارے مسلمانوں لیے اگر وہ غریب ہے حلال ہے، ہاشمی نے حرام ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے صدقے دی کھجور حضرت حسن رضی نے اٹھا کے منہ چ پا لی، آپ نے فرمایا کخن بیٹا تھک دے تینوں پتہ ہونا چاہیے کہ آل محمد لی صدقہ حرام ہے، تو زکوٰۃ حرام ہے جس آل محمد لی وہ صرف ہاشمی ہے، باقی امت دے نہیں ہوتی۔ اور کبھی یہ تو بھی دائرہ تنگ ہو جاتا کہ رسول کریم علیہ السلام دی بیویاں آل محمد ہے، جویں صحیح بخاری دوجیاں سب کتاباں چ آ جاتا کہ آل محمد تے 2 مہینے بھی لگاتار اس طرح نہیں آئے کہ انہوں نے کنک دی روٹی نصیب ہوئے۔ اتنے آل محمد صرف رسول اللہ دے گھر دیاں بیویاں، کوئی دوسری نہیں، عبارت خود دس دی ہے، مضمون دستا بے اتنے کی مراد لینا۔ اہل البیت بھی اسی طرح ہی ہیں،
رسول اللہ دے گھر والے اے قرآن مجید چوں قاری صاحب پڑھ رہے سی اتنے اللہ پاک نے آخیا کہ اہل بیت اللہ چاہتا کہ تمہیں پاک صاف کرے جہاں بھی قرآن شریف نو پڑھے اگوں پچھوں اتنے وہ صاحب منوں گا بھی اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دا ذکر اتنے کسی ہور دا ذکر نہیں یہ حضور علیہ السلام دی بیویاں دا بیان ہو رہا کہ نبی دی بیویو تسی عام عورتاں رگیاں نہیں تسی پیغمبر دے کر دے با پردہ رہو حیا نہ رہو اللہ چاہتا بھی تمہیں پاک صاحب ویکھے تے تباہ نہیں ویکھنا چاہتا اتنے ہر بندہ آیات نو اگوں پچھوں پڑھ کے معلوم کر سکتا کہ اتنے اہل البیت صرف ازواج النبی رسول کریم علیہ السلام دی بیویاں مگر جب اسی حدیث پاک نو بینے رسول اللہ دی حدیثاں رسول اللہ نے یہ مراد لئی ہے چادر حضرت عمر عائشہ رضی اللہ عنہا فرماؤندی آپ پہ کالی سی صحیح مسلم سے حضرت علی آئے فاطمہ آئی حسن اور حسین آئے انہوں داخل کر رہا اور نال ایت پڑھی ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس تے نال اللہ آکھیا اے اللہ اے میرے اہل انہوں پاک کر دے پاک کرن دا حق اتنے لوگ اعتراض کر رہے قرآن نو پڑھیے تو اتنے ذکر حضور دی بیویاں دا رسول اللہ حدیث دینا چاہوں کہہ رہا ہے اے میرے اہل بیت انہوں اللہ پاک کر دے یہ تو قرآن اور حدیث ٹکرا گیا اے نکتہ بھی اے بچے ریکارڈ کر لیں کچھ آئے یا انشاءاللہ یہ تقریر دنیا جانی ہے اور یہ ذریعے لوگوں دے پردے ہر دن اکھاں دا گوں حق واضح ہو جانا تو رسول کریم علیہ السلام قرآن آندا ہے ازواج نبی حضور دی بیویاں اہل بیت رسول اللہ نے کسی حدیث بھی نہیں آکھیا میری یہ ازواج اس آیت نے جدوں پڑھیا انہاں چواں نہیں پڑھیا تو گل کی ہے یہ سمجھنے والی قرآن مجید کا ایک اور مقام سمجھنا پینا سورۃ توبہ چ اللہ تعالیٰ لمسجد اسست من اول یوم احق ان تقوم فیہ کہ وہ مسجد جڑی پہلے دن تو تقوی دی بنیاد تے بنی ہے وہ زیادہ اس لائق ہے کہ تسی اودے کھڑے ہو ہن اینوں قرآن چوں پڑھیے اوتھے ذکر مسجد قباء دا کہ مسجد قباء سی جہے مقابلے منافقاں نے مسجد ضرار بنا لی اللہ نے آکھیا انہاں دی اس مسجد نماز نہ پڑھی ہے شرارتی ہے جہی مسجد تقوی دی بنیاد تے بنی نا خدا ترسی دی خاطر پاکیزہ مسجد قباء مگر صحیح حدیثاں جو پڑھی دا رسول اللہ نے جدوں لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیڑی مسجد ہے حضور نے فرمایا میری یہ مسجد اتھے بھی یہ ٹکرا کہ قرآن کچھ کہندا ہے حدیث کچھ کہندی عام آدمی بیوقوف نہیں سمجھ سکتا کہ قرآن نے ازواج النبی نو اہل بیت کیا مسجد تقوی والی جڑی وہ قباء نو کیا اتھے بھی حضور کہہ رہا کہ میری مسجد ہے انہاں نو کہہ رہا چاہوں کیا اہل بیت ہے اینوں بھائی جی بطریقے اولا آندا ہے علم والے بندے سمجھن گے کہ جڑی شے ایک بندے لی اتری ہے مگر وہ نہیں صرف اگے بھی چل رہی ہے وہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتری قباء لی ہے کہ مسجد تقوی تے بنی ہے مگر وہ تو اعلیٰ نمبر تے میری مسجد تقوی تے بنیاد ہے یہ بطریقے یہ نمبر اول آتی ہے اس تو فرمایا قرآن جڑی آیت اتری وہ بیویاں نہیں اتری ہے مگر یہ چار انہوں نے بالخاص زیادہ اہل بیت ہے وہ بھی اہل بیت ہے مگر انہوں تو زیادہ اہل بیت بطریقے اولا بالکل مسجد اس سے سال اب تقوی کٹ کے پڑھو علماء اتنے ہی پریشان ہے کہ آیت اتری قباء ہی ہے اگا پیچھا مگر لائی حضور نے جدو پوچھا اپنی مسجد سے وہ یہ سمجھاؤ لے کہ جے قباء دی مسجد تقوی دی بنیاد تے بنی نا بالکل قرآن اللہ ٹھیک ہے مگر میری مسجد تو نمبر اول تقوی دی بنیاد تے بنی فرمایا یہ آیت بیویاں نہیں ہے مگر یہ چار فاطمہ حسن اور حسین جڑے یہ انہاں تو ہی بطریقے اولا میرے اہل بیت ہے اور لوگوں نے دیکھا بس جب موقع آیا نبی علیہ السلام نے سامنے کر کے لوگوں نے دسیا بس سارا تو جڑا خاص اہل بیت نا میرے وچ چار ہے صحیح مسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماؤندے دل جڑے انہاں تنگ نہ کرو ورنہ جہو جا جرم وہ کرن جنوں اسی دشمناں نے صحابہ نے اوداں دا جرم ہے کہ اہل بیت نال دشمنی مر لے اور اپنے آپ کو سمجھدا رہا میں اہل حدیث ہے کب اہل حدیث ہے تو صحیح حدیثاں دا منکر ہو چلیا تو رسول کریم علیہ السلام تے جدو آیت اتری حضرت سعد فرماؤندے سورہ آل عمران کہ وفد نجران آیا عیسائی آئے مسجد نبی رسول کریم علیہ السلام نے ٹھہرایا کئی دنوں نہ بحث مناظرہ ہوندا رہا گل کوئی نہ مکے اللہ پاک نے پھر آیت مباہلہ اتاری فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم اے اللہ دے رسول جدوں حق واضح ہون تو بعد بھی یہ جھگڑا نہیں چھڑ دے فقل ہن انہوں کہہ بھی ہن بحث مناظرے دی ضرورت نہیں ہن بد دعا ہو نہ دعا بنانا و بناکم اسی اپنے بیٹے بلا لینے ہیں تسی بھی اپنے بیٹے بلا لو ونسانا ونساکم اسی اپنی عورتاں لے آنے ہیں تسی اپنی عورتاں لے آؤ وانفسانا وانفساکم اپنے جی لے آنے ہیں تو تسی اپنے لے آؤ فنبتہل پھر گڑ گڑا کے دعا کریں گے فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین جھوٹا جڑا ہوتے خدا دا عذاب آ جائے رسول کریم علیہ السلام نے انہوں نے سنا دیتا ہو کہ سویرے صلاح کر کے دساں اللہ تعالیٰ جانتا رسول کریم علیہ السلام نے وہی کے ذریعے دسیا بے راہ سے سارے پادری کہیں بے نبی وہ ہے جڑا ہونا
صرف حق دھرمی کر دیا، جب بد دعا تو گل کہی نا مناظرہ نہ کری جانا، بد دعا تو ہٹ جانا۔ حضور علیہ السلام نے جب مبارک کی دعوت دیتی اس ویلے رسول اللہ دے گھر 9 بیویاں سی، صحیح مسلم کر کے ویکھنی کسے نہیں بلایا، اینے ہور بھی لوگ سی کسے نہیں بلایا، علی سدیا، فاطمہ سدی ہے، حسن سدیا تو حسین، خدا دا نام منو جتنا دجے بدراہ ہوئے اتنا دے نہ ہو جا۔ اے فضائل ہے دے بیت النبی صحیح حدیثاں تے پڑھو، اس ویلے اللہ دے رسول نے انہاں چواں نوں بلا کے عیسائیاں نوں بخا کے آکھیا بے تسی فیصلہ جدوں کرنا کریو، اب مینوں ویکھ دے جے، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ اے میرے اصل اہل بیت، میں لے ٹکڑے اپنے، اگر میں جھوٹاں تے میرے تے عذاب آ جائے تے جھوٹے تے نہ تے میدان چھڈ گئے نہیں انہوں نے۔ اور اسی طرح ہی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کمری چی جدوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماؤندیاں رسول کریم نکلے کالا کمبل سی، علی فاطمہ حسن حسین آئے، اس موقع میں فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی فاعذبھم صاحب طہرہم تطہیرا، پاک کر دیا مجھے، پاک کرنا ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے جڑا قرآن اور حدیث سے اہل بیت کیا، انہاں چ ایک اہل بیت ہے جڑا حضور دا پورا خاندان ہے، چاچے تایاں دی اولاد دی، جڑے مسلمان حارث دی اولاد ہوئی ہے، عباس دی ہوئی ہے، پراواں جو جعفر علی دی ہوئی ہے، یہ لوگ ہیں جنہاں تے زکوٰۃ حرام ہے۔ یہ اس حدیث مراد ہے جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام حج تو واپس لوٹے، مکے اور مدینے کے درمیان مقام آیا غدیر خم، اتنے اللہ دے رسول علیہ السلام نے لوگوں نے کہا کہ لوگوں سن لو، زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کر دے، لوگوں نے جا کے پوچھا بھی زید کوئی رسول اللہ کی گل سنا، انہیں آخیا یار بڑھا ہو گیا، گلاں گئیاں بھول، مگر ایک نہیں میں بھول سکیا۔ وہ ایسا ہم واقعہ کہ اس بڑھاپے میں یاد ہے کہ اتنے اللہ کے رسول نے سانو اکٹھیاں کر کے کہ انما انا بشر، میں ایک انسان ہی ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی، ہو سکتا کہ موت دا فرشتہ آ جائے فوجی تو میں وہ کہہ کے دنیا چھڑ جاں، کان کھول کے سن لو انی تارکن فیکم الثقلین، میں تواڈے اندر 2 بڑیاں عظیم الشان چیزاں چھڑ گئی، انہاں دا بہت اچا مرتبہ، انہاں چ ایک اللہ دی کتاب ہے قرآن، یہ ہدایت نور ہے، تے 3 بار یہ فرمایا وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي کہ اے امت میں تانوں خدا دا خوف دلانا کہ میرے گھر والوں نے بد سلوکی نہ کرے، انہاں نے ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ 3 باری حضور نے رونا پیا، حضور نے اللہ نے بتیرا علم دیتا سی، بات کی ہونا، کچھ نمونہ ہوگا بھی تھوڑے سامنے آجو۔ تو پیغمبر خدا نے 2 چیزاں اس خطبے چ آکھیا کہ عظیم ہے، ایک قرآن ہے، ایک میرے اہل بیت۔ وہ حضرت زید بن ارقم واسادی نے پوچھا راوی نے کہ حضور حضور دی بیویاں اہل بیت ہے، موقع دی گل ہے، قرآن چ اہل بیت رسول اللہ دی بیویاں، حدیث 4 اور اس حدیث سارے ہاشمی۔ حضرت زید بن ارقم نے آکھیا کہ رسول اللہ دی بیویاں بھی ازواج دے مطہرات اہل بیت ہے، مگر تھے نہیں، کیونکہ ازواج مطہرات دا اہل بیت ہونا عارضی ہے، وہ ایک نکاح دا تعلق ہے، حضور طلاق دے دن گھروں کری چلیاں جان گے، اتنے وہ حضور دے اہل بیت اس حدیث سے جنہاں نال تعلق ٹوٹ نہیں سکتا، وہ خون دا رشتہ۔ انہاں پوچھا کون ہے، فرمایا جعفر دی اولاد ہے، علی دی اولاد ہے، عقیل دی اولاد ہے، عباس دی اولاد ہے، اس حدیث مراد ہے۔ آپ تشریح دے وچ موجود ہے کہ یہ جڑا آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت نال بد سلوکی نہ کرو، یہ مراد ہے۔ اس تو کتے رسول اللہ دی بیویاں اور انہوں نے بڑا درجہ، اینی جنگ ہوئی امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ ام المومنین دی، مگر اس میں بھی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کوفہ گئے، لوگوں نے دعوت دینے لی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرو، اس وقت ممبر سے فرمایا بے میں ہون بھی آنا ہے، حالانکہ تمہیں حضرت علی کی مدد لی بلاؤن آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، مگر امت دی ماں ہے اور میرا ایمان اور یقین ہے کہ اتنے بھی حضور دی بیوی ہے تو جنت ہی حضور دی بیوی ہے۔ یہ اس وقت عمار اینی مخالفت کے باوجود کہہ رہا ہے ازواج النبی دے باب بکھرے، جدو بیویاں دا چیپٹر شروع ہویا نا اس دن حضور دی بیویاں دا شان بیان ہونا ہے، جن رسول اللہ دے ازواج اہل بیت دا بیان ہویا خاندان دے لوگوں دا، ادو انہاں دا تذکرہ ہونا، جدو چواں دی باری آئی ادو چواں دا بیان ہونا، مگر بیماری یا روگ جڑا وہ دسدا بھی لوگ جڑے نا متاثر ہو چکے۔ مسعود احمد BSc تھی سنیا ہونا جماعت المسلمین والے، ایک کام انہیں چنگا بھی کیتا کہ جدو لوگوں نے ایک کہنا شروع کیتا بھئی یار حدیث نو منیے، صحابہ کرام تے بڑا اعتراض ہوندا، ہن بھی کئی بیمار ہی آندے ہیں کہ یار یہ بخاری نو کی مننا جانا صاحب، ایداں دین جاندا رہنا پھر تسی بندیاں نو بچاؤندے رہنا، دین رخصت ہو جانا، جتے آؤندا اعتراض آؤندے اللہ نو معاف کرے، کیوں تسی دین نو بندیاں دے مگر گھمانا چاہندے؟ رسالہ لکھیا پھر مسعود احمد نے کہ بھائی جے حدیثاں تو اس طرح نٹھ دے نا بنا صحابہ کرام سے بعد اعتراض ہوندا، آؤ قرآن مجید چو کٹ کر انہیں آٹاں ماریاں منہ تے بیا جنگ احد تو دوڑنا قرآن مجید سورہ آل عمران دستا کہ تسی رسول دی نافرمانی کی اور بھج گیا، قرآن تو بھی منکر ہو جا۔ قرآن مجید جنگ حنین دستا
کہ تسی اس دن بڑا فخر کر رہے تھے اپنی کثرت تے، کوئی تہاڈا مان کام آیا پھر تانوں بھجنا راہ نہ لبا۔ کتے سورہ ممتحنہ اتری جہے چ آخیا حاتم بن ابی بلتہ تو بدری ہو کے مکے دے کافراں نوں خط لکھنا جاسوسی دے کہ رسول اللہ حملہ کر رہا ہے، ایمان لیا یہ کیا کافراں دوستیاں کر رہے، قرآن پیش کر کے کہ سورہ جمعہ آئی ہے کہ رسول اللہ نے تسی خطبہ دینا چھڈ کے نٹ گیا۔ اے بڑا منہ توڑیا انہیں بھی ہن حدیثاں دا کی کرنا، قرآن بھی چھڈ دو۔ صحابہ انسان ہیں، غلطیاں ہوئیں اللہ معاف کروں گا، مگر تسی یہ معیار اگر بنا لو بیٹھ چو چراغ لکھتا نہیں چھڈ دو، قرآن ہی چھڈنا پہ جو اور جگہ جگہ دستا کیا غلطی ہوئی ہے، ایک کوئی طریقہ نہیں۔ دعائی خدا دی تو پناہ منگو، دیکھو صرف گل پکی ہے، مانا یہ ہوئی اگر ہے کہ باقی معاملہ اللہ نہ سب اللہ بخشے دے رحمت کرے، حقیقت کا انکار نہ کرو۔ تو اہل بیت سورہ احزاب چ رسول اللہ دی بیوی ہیں، رسول کریم دی حدیث چ حضرت زید بن ارقم علی غدیر خمری اس سے سارے ہاشمی ہیں، اور جب رسول کریم علیہ السلام نے چادر تھلے لیا یا اتنے میدان چلائے گئے، اس ویلے بیت صرف 4 ہے، حضرت فاطمہ علیہ حسن اور حسین، اور انہوں دے فضائل اینے ہیں میں مختصر وقت تھوڑے سامنے عرض کراں، کسے لمبی گل دی ضرورت نہیں، انہاں دنوں دے کھلے دل نال مولوی یہی بیان کر دیا کرن تے ٹھنڈ پے جائے، ساری اگ بجھ جائے۔ حضرت فاطمہ دی کی شان ہے، کوئی آدمی اس تو انکار کر سکتا؟ بس دنیا دی ہر حدیث کی کتاب چ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ کیا تو اس گل تے خوش نہیں کہ تینوں اللہ نے جنت دی عورتوں دی سردار بنایا؟ صحیح بخاری کر کے ویکھ لو، اس تو ہی امام سبکی دا حوالہ دے کے فرماؤں دے یار خدیجہ اور عائشہ جو رولا پائی رکھو کہدا درجہ اچھا، مگر اس گل تے لوہے چلی کے مان لیاؤ جڑا اسی اللہ دی عدالت بھی لے کے پیش ہونا، فاطمہ دے برابر نہ دی ماں تے نہ عائشہ، یہ سب تھلے ہے، یہ بیویاں دا آپس مقابلہ۔ فاطمہ نو اللہ دے رسول نے سیدۃ نساء اہل جنہ کیا کہ جنت دی عورتوں دی سردار ہے، وہ جو نہ خدیجہ باہر ہے نہ عائشہ باہر ہے، یہ ساری آپس انہاں دے مقابلے ہے، اللہ دے رسول کا فرمان ہے۔ صحیح بخاری کرنی غلط ہوئے ریکارڈ ہو رہا، پوچھ لو بھی کیوں بھائی اللہ دے رسول ہے کیا نہیں، کوئی فاطمہ نہ بہر ہے تہاڈا کہ نہیں بیان کرنا؟ جدوں آیا روندے رہن گے اما عائشہ ساڈے سر دا تاج ہے، اتنے بھی حضور دی بیوی ہے، جنت دی بیوی، اور یہ صرف سنیاں دا کہنا نہیں، میں شیعہ دی کتاباں جو انہاں دوستاں نوں وکھاؤنا میں تواڈے ایڈے ایڈے متعصب منتے کہ حضور دیاں بیویاں اتنے بھی بیویاں تے جنت دی بیویاں، وہ کسے ہور کو نہیں جانیاں، یہ وکھری گل ہے، مگر حضرت فاطمہ نال دشمنی نہ کرو، بالکل اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جنت دی عورتاں دی سردار۔ اور حضرت حسن اور حسین دے بارے متواتر حدیث ایک تندہ ایک ادھا روایت کرے شک ہوں، انہیں انگن صحابہ نے بیان کیتا، اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، کہ حسن اور حسین جنت دے جوانوں دے سردار، نال فرمایا وابوہما خیر منہما، انہاں دا باپ انہاں دوہاں نال بھی اعلیٰ ہے، اور فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار۔ ایک حدیث دے 3 ٹکڑے ہیں کہ حسن حسین جنت دے جوانوں دے سردار ہے، علی جڑا انہاں دا باپ انہاں دوہاں تو بہتر ہے، اور فاطمہ جنت دی عورتوں دی سردار۔ اللہ دے رسول علیہ السلام فرماؤں دے من حبا حسنا و حسینا، جن نے حسن اور حسین نہ محبت کی تھی فقد حبن، وہ میرے نہ محبت کردا، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جہاں دے دل انہاں دوہاں دے خلاف بغض ہے حضور نے فرمایا میرے نہ بغض کردا۔ وہ خدا دے بندے انہاں جمعیاں تے بیان ہوندیاں رہن، کوئی نویں کسے دی لوڑ نہیں، رسول اللہ نے جو شانہ بیان کیتیاں انہاں نوں بیان کرو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دی فضیلت دی اس تو گاں کی ہونا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع فرمایا اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو اس گل تے خوش نہیں کہ اللہ نے تیرا درجہ میرے نال اس امت وہی بنایا جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ہارون علیہ السلام دا سی، الا نبی بعدی، صرف اتنا فرق ہے میرے بعد ہن نبی نہیں کوئی ہونا، نبی والی گل ختم ہے، وہی تیرا درجہ میرے نال وہی ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام دے نال ہارون علیہ السلام دا سی۔ ہن ہارون علیہ السلام دا درجہ کوئی مسلمان پرلا نہیں جڑا بھی جاندا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد بنی اسرائیل چوئی انہاں دے نال دا کوئی فرمایا کیا تو اس گل تے خوش نہیں کہ تیرا مرتبہ میرے نہ ہوئی؟ اے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم تک ہی رہا، باقی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے کسر کوئی نہیں چھڈی، میں لوگوں نے پوری طرح توجہ دلائی جائے کہ اصحاب النبی جنہوں نے رسول اللہ دے نال اپنے جان مال قربان کیتے انہاں دا ہی مقام ہے، انہاں دی توہین نہ کرو، جہڑی رسول اللہ دے گھر آئیاں اللہ نے انہاں دے بارے آکھیا لستن کاحد من النساء، تسی ہور عورتاں ورگیاں نہیں، تانوں اللہ آیت دے آخر چ آیا ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بہت اعلیٰ خاتمہ کیتا اللہ نے کہ نبی دے گھر والی اللہ بڑا لطیف اور خبیر باریک بھی نا، اور ہر شاید تو باخبر ہے، اس طرح انتخاب ہوتا غلط نہیں ہو سکتا، اور حدیث کی کتاباں پڑھیے کہ رسول اللہ نے کوئی نکاح اپنی مرضی نہ نہیں کیتا، ایک وکری گل ہے انشاءاللہ کدی یہ بھی بیان ہو، جڑا نکاح کیتا وہ خدا دے چن نہ کیتا،
پہلا وحی کے ذریعے حضور نو اس بارے دسیا گیا. تد اللہ تعالیٰ فرماؤں ان اللہ کان لطیفا خبیرا. جس خدا نے تمہیں چن کے لیا وہ تو کوئی بات چھپی ہے؟ وہ اگر تسی بریاں ہوندیاں نبی دے کر تمہیں بڑا باریک دین ہے اور ہر شے دی خبر رکھدا. اس تو اللہ کے رسول دی بیویاں دا بڑا اللہ نے درجہ بیان کیتا، مگر اس درجے تو پر یہ نہیں ہونا چاہیے بے حسن حسین پیاری دا بوجھ تے فاطمہ دا بندہ مول لے رہا. یہ اہل سنت ہون دا یا اہل حدیث ہون دا نشان بنا رہا ہے. وہ کہڑا اہل حدیث ہون دا نشان؟ صحیح بخاری مناقب قرابت رسول اللہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کئی شیعہ دوست سے کئی جڑی نے جی حضرت فاطمہ گئیاں اس زمینہ کا مطالبہ کیتا، بڑی توہین انہوں نے واپس کیتا غلط بات. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے صاف کروایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ دی قسم ہے جس ہاتھ میری جان ہے، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الیہ ان اصلا من قرابتی. مینوں اللہ دی قسم اپنے رشتہ داراں نیک سلوک کرنا انہاں پیارا نہیں جنہ رسول اللہ دے خاندان نیک سلوک کرنا پیارا. مگر کی کریے جائیداد وقف انما یاکل آل محمد من ھذا المال. اس زمینہ دی آمدنی چ ادا ہی رسول اللہ دا خاندان کھاندا رہے گا جی رسول اللہ دے زمانے سی. خرچہ ادا ہی ملے گا مگر یہ تقسیم نہیں ہو سکتا. نہ یہ مال جڑا وراثت ہے، مال صدقہ وقف ہے. تو اللہ دے رسول علیہ السلام نال جہاں جہاں جنہ تعلق ہے، کسی دا دوستی دا، کسی دا رشتہ داری دا، کوئی آپ دے دل دے ٹکڑے. فاطمہ تو بدا تم منی، فاطمہ فرمایا میرا ٹکڑا. فمن اخذ باخذ بنی، جن اینو ناراض کیتا نے مینوں ناراض کیا. یہ تو گاہ کو گل ہے اللہ کے رسول نے اپنے ناراض تھا، اینو ناراض کرنے والا مینوں ناراض کرتا. اور حدیث پاک چیننا ادب کسی دا حضور نے نہیں کیتا. حالانکہ بیٹی ہے ابو داؤد شریف چاہتا جے فاطمہ آئیاں مل، رسول اللہ کھڑے ہو گئے اپنی ذات اور اپنی ذات سے بٹھایا. تے فاطمہ رضی اللہ عنہ ملن گیا تے وہ اپنی ذات اٹھ کھڑی ہوئی ہے، باپ دا متھا چومیا تے اپنے تھاں بٹھایا. اور حدیث پاک چاہتا رسول اللہ جدوں سفر کیتا اخیر جنوں مل کے گیا سارا تو فارغ ہو کے آخر تے جدوں ملاقات کی تے رخصت ہوئے فاطمہ. تے سفر تو آیا مسجد گیا جا کے 2 رکعتاں پڑھیاں تے پہل جتوں کیتی ہے جنہاں ملاقات کیتی ہے وہ فاطمہ. خدا دا نام منو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. انہاں لوکاں نوں رہن دے جڑے کوئی من دے کوئی نہیں من دے. اسی اللہ دی کتاب دے رسول دی سب گلاں نوں مننا. اصحاب دی شان آ جاؤ گی سارے دل تنگ نہیں پینے چاہیے. رسول اللہ دے خاندان دی آ جان سارا دل کیوں کڑے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دا آوے ساڑیاں ماواں امہات المومنین اسی اولاد ہوں انہوں دی توہین دا کیوں سوچی. دل جڑے نہ کینیاں تو پاک کرو. اور کتاباں دوں دے میں نشان کرتے کئی ناراض ہوئے انہیں میں صاف کہنا کہ جھوٹ دے پرندے. کوئی شیخ الحدیث اور عالم جڑا انہوں تو متصرہ لے کے بہ جائے ایک صفحے سے میرے گل کرے اگر وہ حوالے درست نکلنا وہ صحیح ہون حکیم فیض علم مینوں چینٹا کر پھانسی دے دیو. بغیر علم تو تسی متصر ہوندے جاندے. کوئی رسالہ پڑھیا اور چل پائے کوئی گل نہیں ہے. اے حضرت حسین رضی اللہ تذکرہ 2 حدیثاں میں بیان کر دیا ختم کرنا پھر سوال جڑا شاید کرے مرضی اور سب کچھ چھڑ جو. اے بڑے تو بڑا جڑا انہوں جا کے پوچھ لو اگر انکار کرے میں وہ کو جان لے تیار ہاں. میں رسول اللہ نے فرمایا نہیں حجرے چ ام المومنین جاندیاں ام سلمہ رضی اللہ رسول اللہ رو رہا ہے. حضور نے پوچھا اللہ دے رسول ایک ہی گل ہے تے بچہ کھیل رہا. آپ نے فرمایا ہوں ہی مسند احمد ھذا اسناد لا شرط الشیخین بخاری مسلم دی شرط کے مطابق حدیث صحیح ہے. تے فرمایا ہن ایک فرشتہ جڑا کدی زمین تے نازل نہیں ہویا کوئی چھوٹی جی گل ہوئی تسی مٹاؤنا چاہتے سی گل ہی کوئی نہیں ہوئی کدی آیا فرشتے دسن کہ اینے شہید ہونا اینے شہید ہویا کسی نے نہیں زمین تے اتریا. ایسا فرشتہ فرمایا کبھی بھی نہیں زمین تے نازل ہوا. تو مینوں اطلاع دینا آیا کہ یا رسول اللہ تہاڈا بچہ جنہاں نے شہید کرتا جانا. اور اگر تسی چاہتے ہو اتنے دی مٹی وکھاواں سلسلہ الاحادیث صحیحہ دوسری جلد علامہ البانی دی کر لینی ہے تے پڑھ لینا بھی اس حدیث سے صحیح ان کوئی شک ہے تے چلاکی کی ہے. حضرت ام الفضل دی حدیث کر لینی کہ حضرت ام الفضل عباس رضی اللہ دی بیوی آئیاں انہوں نے آکھیا یا رسول اللہ میں خواب دیکھا بڑا برا جا خواب میں دس ہی نہیں سے. فرمایا کی ہے خواب ہے یا رسول اللہ کہ فاطمہ دا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود چا گیا. رسول اللہ نے فرمایا ام الفضل عباس رضی اللہ دی بیوی سے حضور سے چاچے دی بیوی کہ کوئی برا خواب نہیں فاطمہ دے بچہ پیدا ہونا تیری گود چ نے پرورش پاؤنی. حضرت حسین رضی اللہ پیدا ہوئے حضرت ام الفضل نے پڑھ اے واقعی ضعیف ہے. محمد بن مصعب دے ضعیف راوی ہے اور شداد جڑا وہ حضرت ام الفضل نہیں ملیا ٹھیک ہے گل مگر ہوشیاری ہے کہ کمزور سند دی دعائی دئی جاؤ شیخ الحدیث بھئی میں جڑی حدیث کی گل کرا وہ خامی کڈو کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ دی جڑی مسند احمد ہے بخاری اور مسلم دی شرط ہے وہ خامی کڈو. کمزور حدیث نہیں لئی جاندے. ابو طفیل تو آئی یا ام سلمہ تو آئی علی تو آئی انہوں نے دریا بند کرنا جی
خدا دا خوف کرو، اللہ کا رسول فرماتا ہے یہ اطلاع دینے لئی میرے کو خاص فرشتہ آیا. اور حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین لکھوی اور دے دادا پر دادا جن اس ملک میں اہل حدیث کیتا فیروز پر زینت الاسلام دے شروع لکھ دے تے قتل شہادت خبر انہاں دی وہی ہویا درگاہوں اللہ دی طرفوں خدا دے فرشتے نے آ کے دسیا پیغمبر تیرے واسطے شہید ہو جانے. اس بارے دس دیا بھی پیغمبر کی کر سکتا، کردے رہ غم رہا مگر تقدیر الہی نوں موڑ نہیں سکتے. اس مسئلہ ہی لیا تصرف دے بعد اے حدیث پاک اے دو ضرور سنا دیا کرو، اور کوئی گل نہیں. دوجا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ رسول اللہ دے چاچے دے بیٹے فرماؤں دے کہ میں مکے چ اسے سو رہا سی، دوپہر دا وقت سی تے میں دوپہر دے وقت خواب چ ویکھیا کہ اللہ دے رسول دے سر چ مٹی پئی ہے، داڑھی مبارک پئی ہے، خون دی شیشی ہے. میں آکھیا اللہ دے رسول تہاڈا حال کیوں؟ فرمایا ھذا دم الحسین و صحابی، اے حسین اور ساتھیاں دا خون ہے جڑا صبح تو میں اکٹھا کر رہا. ہڑ بڑا کے اٹھے اور بار بار کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ کئی مہینے ہو گئے، کوئی ذرائع وسائل نہیں سی، اطلاع ہی نہیں سی کی بنیا. لوگوں نے آخیا کیوں ابن عباس کیوں آئے انا للہ؟ فرمایا قتل الحسین، امام حسین رضی اللہ شہید ہو گئے. فرمایا تانوں کیویں پتہ؟ فرمایا میں ہن خواب چ رسول اللہ نے ویکھیا اے نقشہ اور شیشی ہاتھ اور کہہ رہا ہے کہ حسین اور ساتھیاں دا خون ہے. وقت نوٹ کر لیا کہ مہینہ کیڑا، تاریخ کیڑی، وقت ہے. جدوں بعد قافلہ لٹا پٹا واپس آیا پوچھیا بالکل وہی ٹائم سی اور انہیں ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے خواب چ ویکھیا. باقی خواب چ ویکھنا یہ نہیں ہوندا بھی سچ مچ کیوں آ گیا، اللہ گل سمجھاؤں. کئی بندے جو پریشان ہوندے نا بھی یار یہ کوئی لوگ آکھن گے پھر حضور علیہ السلام آ گیا ہو گیا. میں ایڈیاں گلاں کوئی نہیں سوچا کرو. میں اس لیے کیسی برہانے قاطع دینا پکی گل دے کہ کوئی نہیں بول سکتا. میں نہ یار خواب نہیں رہن دے یہ ہے روڑے والی گل. تسی آندے فلانا آیا نہیں آیا. میں تمہیں ایک موٹی گل پوچھنا بھی کدی خواب زندہ بندہ بھی ملیا جے کہ نہیں؟ جڑا جے نہیں مریا جیندا وہ بھی خواب چ آندے کئی باری. میں انہوں سویرے جا کے پوچھو بھائی تو خواب چ آیا سی میرے نال گلاں کیتیاں جے تو انہوں پتہ ہویا تے پھر سمجھ لو خواب چ آوندا جے آ کے مل یار پتہ ہی نہیں. اے گل نہیں نا میرے بھائی عبد الرشید کو رد کر سکتا. مردے کا رولا پایا زندہ میں زندہ جی خواب چ ویکھیا چنگیاں پڑیاں گلاں ہوئیاں. انہوں سویرے پوچھا جب تو آیا انہیں کہا یار کم کر تو مینوں تو خواب و خیال بھی. تو اللہ تعالیٰ خواب چ ایک شکل بکھا کے کوئی گل سمجھانا چاہتا اور وہ بندہ نہیں آتا نہ انہوں کو پتہ ہی ہوتا. اللہ تعالیٰ اطلاع دے دینا جڑی شاید دینا چاہے وہ مرضی. کوئی علم غیب نہیں، نہ حاضر نہ کچھ بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جو مناسب سمجھنا سمجھا دے. اے دو واقعے حدیثاں انہوں نے پرکھ لو، نوٹ کر کے انہوں سارے کی محنت کرو بھی تو اور کچھ بھی نہ کربلا دا سناؤ. اینا سنا دو فرشتہ دس کے گیا سی تے رسول اللہ روئے تے خواب حضور نے غمگین ویکھیا سی تے ابن عباس نے بیان کیتا جے خامی ہوئی تے پائی میں مجرم. میں نے تو دسو کہ جے صحیح ہے تے رفع دین آمین دی حدیثاں جیسی کھول کے بیان کر دیں حضور دیاں یہ بھی حضور دیاں بیان کر دیا کرو. کچھ نہیں تو بھی کرتا نہ نکل حضور دیاں میں دیندار. ایس مجلس میں نہ ریکارڈ ہو رہا پہنچا دو جن اعتراض ہوا آ جائے میدان چاہ کے ویکھے کہ واقعی صحیح و سند حدیثاں اللہ کے رسول نے سب کچھ فرمایا. تو پھر جی ہور حضور دیاں گلاں شوق نہ بیان کر دے انہوں نے بیان کر دیا کرو کہ دل سے امام حسین نہ بغض نہیں بڑھ گیا. یہ ماڑی گل بہت بری گل ہے. حسین رضی اللہ کوئی چھوٹی گل نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بار بار فرمایا. رسول کریم علیہ السلام آئے حضرت فاطمہ علی گھر ستے سی. رسول آئے مشک لٹکتی سی. دوڑ کے حسن نے آخیا یا رسول اللہ پانی دیو نانا جی. آپ نے پانی کڈیا دیتا انہیں جب حضرت حسین آج چپٹا مارا آپ نے کہا پرا ہو جا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ کہنے یا رسول اللہ معلوم ہوں بھائی تمہوں حسن زیادہ پیارا. آپ نے فرمایا نہیں فاطمہ یہ گل کوئی نہیں منگیا پہلا انہیں نال فرمایا انا ویا کے وہادین واباہما فی درجۃ واحدہ فی الجنہ. تو فکر نہ کر میں تو اے دوویں اور آ جڑا ستا پیا علی اسی قیامت دن ایک جگہ کٹھے ہونا اتنے اسی ایک درجے ہونا جنت. اس تو کئی آندے جی اما عائشہ نے رسول اللہ دے نال ہونا فلانی بیوی دے نال ہونا یہ کتنے ہونے بے رسول اللہ نے پوچھ لو کتنے ہونے جتنے حضور ہونے اتنے ہونے جان دے جھگڑے. بے گزرا تو توبہ کرو. اہل حدیث ہونا جڑا نا اصل حق وہ جو کچھ رسول اللہ تو صحیح ثابت ہو جائے اللہ راہ سے والا سر متھے تے وہ جسی نہیں دیکھنا بھی فلانے نو فائدہ ہونا فلانے نقصان ہونا. کوئی نفع نقصان نہیں. یہ نفع نقصان ابھی ویکھتے تھی سارے بیٹھے جے پوری دنیا دی یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ جنہوں حضور نے دنیا جنت کی بشارت دیتی وہ محل جنت ویکھیا انہیں جدو فیصلہ کرتا بھی 3 طلاقاں کٹھیاں دے دے 3 ہو جائیں واقعی کرتا ہونا. مگر اسی مننے سارے کو جڑا آتا اسی لکھ دینے پائی نہیں حضرت عمر رضی اللہ آیا رسول اللہ کے زمانے تو ایک ہی سمجھی جان ایک ہی
اور لوگ سارے سانوں آتے یار تسی حضرت عمر کا زیادہ سیانے جے، سارے صحابہ بھی چپ رہے، گل انہوں کی ٹھیک ہے، مگر اسی آنے یار حضرت عمر نے جو سمجھا ہوگا انہوں کی رائے انہوں نے راہ، جب رسول اللہ کا منتے ہو کہ حضور دے زمانے اسی حضور نو رکھیے کہ حضرت عمر کو رکھیے، یہ برا کہنا نہیں، تکری جدو ترنا پہنتا ایک پلے جو رسول اللہ پہ گیا، ایک پاسے کوئی صحابی ہے یا امام ہے، کہڑا سانو قانون آتا بس رسول اللہ چھڑ دیے، بے احترامی کر دی، اسی انہوں نے اسی طرح کریں۔ امام ابو حنیفہ تو جے کہڑے والے حدیث نے کبھی گستاخی کی آندا بڑے امام ہیں امت دے اندر انہوں نے بڑے کام کیتے، پر نبی جنی نہ ہو انہوں نے وہی جنی کوئی آئی، خدا دے رسول نہ انہوں نے برابر نہ کرو، جان دے اس کام۔ اور یہ سمجھو دین دا ستون ہے، اگر اسی رسول اللہ دے برابر کسی ہور نو سمجھنا شروع کر دیے جویں خدا دے نال شریک جڑا نا تباہی، اللہ دے رسول نال شریک بھی بالکل تباہی۔ ایک پاسے لوگ آتے تھی رسول اللہ اپنے ورگا سمجھ توبہ، اور جب مراتب کی گل آتی شان دی اپنے ورگا چلتے اسی آنے صحاب سارے کٹھے ہو جانے، امام رسول اللہ دے پیروں کی خاک بھی نہیں، رسول اللہ کا جو مرتبہ ہونا وہ گل ہور کرو، انسان ہونا علیحدہ گل ہے، اولاد آدم ہے، مگر مرتبہ جڑا دیتا لم یخلق الرحمن مثل محمد وظنی انہ لا یخلق ابدا، نہ رسول اللہ ورگا رب نے کوئی بنایا نہ بناؤنا، وہ اپنی جگہ سے، مگر رسول اللہ کا جب ایک فیصلہ آ جائے کوئی مسلمان اپنے دل تے ہاتھ کر رکھ کے آکے اس وجہ کہڑی سنی اللہ دے رسول دی سنی ہے کہ کسی اور بھی سنی۔ ایک مثال سن کے تھی ختم کرو کہ حضرت زید بن ثابت رسول اللہ دے کاتب وحی ہے، باقی نے کسی نے کدی کو لکھا پرایا نہیں، یہ مستقل کاتب وحی سی، باپ جڑا بخاری کاتب الوحی حضرت زید دا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ڈیوٹی لائی کہ تو یہ رسول اللہ دے زمانے وحی لکھدا سی، قرآن میں ایک تھا کٹھا کر دے، بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کمیٹی بنے، ادوں بھی زید بن ثابت دے ذمہ لایا کہ یہ نسخے بیان ایڈا عالم، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وراثت دا علم جڑا سب تو زیادہ زید جان مدینہ شریف تھی۔ ہن عورتاں حج لی جاندیاں، اگر انہوں نے حج جڑا ہے وہ حج دے اندر طواف زیارت کر لیا، عرفات تو لوٹ کے واپسی دے وقت جڑا طواف وہ بیمار ہو گئی، دن آ گئے، اللہ دے رسول نے چھٹی دے دی کہ وہ جا سکتی، ایک طواف انہوں نے معاف ہے، طواف الوداع کوئی کرن دی لوڑ نہیں، کافرے نے چلی جائے، مگر حضرت زید بن ثابت کی جے نہیں، حضرت عمر بھی آندے نہیں، کرنا ہی پینا، یہ بھی رکنا پؤ گا، کرنا پینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا کی مسئلہ، انہوں نے کہا رسول اللہ نے چھٹی دیتی ہے، یہ طواف چھڑ سکتی ہیں، طواف الوداع جا سکتی۔ مدینے والے کہنے لگے نا مقلداں کی طرح ویسے اپنے شہر دے مفتی حضرت زید بن ثابت کی گل نہیں چھڑ سکتی، وہ فتویٰ دیں بھئی کر کے جا۔ حضرت عبداللہ نے پھر وہ گل کہی جی میں تھوڑے سامنے رکھی، آخری کسوٹی، انہاں کیا نہ عبداللہ بن عباس دی منو تو نہ زید بن ثابت دی منو، اتنے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے گی انس دی ماں، وہ عورت ہے، انہوں پوچھ لیو کہ رسول اللہ نے کی مسئلہ دسے، گئے انہوں نے جا کے کہ اماں گل کر، آ رولا پہ گیا ابن عباس آندا کہ طواف الوداع معاف ہے عورتوں اگر حیض آ جائے، زید آندا کرو، انہوں نے آخیا زید ایویں کہندا جو ابن عباس کیا وہ گل ٹھیک ہے، سانوں عورتوں زیادہ پتہ ہے طواف معاف ہے، لوگوں نے زید بن ثابت کا فتویٰ چھڑ دیتا، انہوں نے جا کے دسیا تو انہوں نے آخیا میں بعد ہے، آج تو نہیں میں کہنا لا اینی غیر حدیثیت ہے، یہ کوئی غیر مقلدیت کیا ہے، کوئی برا نہ رکھے، رکھدا پھر گستاخی یہ نہ رکھے، گستاخی کوئی نہیں، اللہ دا رسول مقدم ہے، دوجے اپنے اپنے مرتبے جتھے جتھے انہوں کا تھا سب عزت دے لے گیا، مگر جب ٹائی پی گئی مقابلہ آ گیا کہ ادھر رسول اللہ دا فرمان ہے ادھر دوسرے دا، اس ویسے کہہ نہیں مننی، ادب ادا کری جانا، برا بالکل نہیں کہنا، مگر کہنا نہیں جی حضرت سلام ہے، فیصلہ ہو یہ جڑا اللہ دے رسول نے کرتا۔ اس پاروں اے مقام اہل بیت دے سلسلے جنہیں کچھ حدیثاں تھوڑے سامنے آئیاں بہت آ گئیاں، انہاں ساریاں پھیلا کے اپنے خطبے رواضاں بیان کرو، کوئی خامی نظر آئے تو علماء نشاندہی کرن، نہیں تو محنت کرو انہاں دی بھئی یار یہ بھی اس سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے یہ بھی حق ادا کرو، یہ بھی بیان کر دیا کرو، کوئی یہ گل نہیں، وہ شیعہ دے کوئی نہیں تواڈے انہاں تو ود ہے، انہاں خام خواہ قبضہ کر لیا، جے تسی بیان کر دینے لوگ انہوں کیوں جاندے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔